السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا میزبان محمد مجیب الدین قاسمی پھر ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بھارت کے مسلمان اور اسلام ہی کیوں نشانے پر ہیں۔ یہ ایک سلگتا ہوا سوال ہے اور بڑا ہی حساس عنوان ہے۔ آئیے یہ بات جاننے کی کوشش کریں کہ بھارت کے مسلمان اور اسلام ہی کیوں نشانے پر ہیں۔ ناظرین محترم، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ابتدا ہی سے نشانہ بنایا گیا۔ مکہ میں مکے کے لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے، مدینے میں یہودیوں نے، اس کے بعد عیسائی مسلمانوں کے دشمن تھے، اور اس دشمنی کی وجہ قرآن نے یہ بتائی کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے متعلق حسد ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دی گئیں، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اکثر نبیوں کو بنی اسرائیل میں ہی بھیجا۔ لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے تو وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ آخری نبی ہیں، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، پھر بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر ہی جمے رہے، سوائے چند لوگوں کے۔ اس لحاظ سے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ مسلمان اپنی عبادتوں اور اسلامی تشخص کے ساتھ بھارت میں رہنے میں خوف محسوس کر رہا ہے اور کوئی اور ملک کا شہری بننے کی سوچ رہا ہے، لیکن یہ طبقہ وہی ہے جو اہل ثروت ہے یعنی مالدار ہے۔ بقیہ مسلمان تو اپنے آپ کو یہ سوچ کر اسی ملک میں اپنی بقا کو برداشت کر رہے ہیں کہ جائیں تو کہاں جائیں۔ ایک اور طبقہ ہے جو بالکل ہی کم تعداد میں ان حالات کا مقابلہ کرنے اور اسلامی تشخص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے یہیں رہنے کو تیار ہے۔ یہ حالات ہمارے ملک بھارت میں کیوں ہیں؟ آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے بھارت کی برسوں پرانی تاریخ کو جاننا نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں ایک قوم ایران کے راستے وسطی ایشیا سے 1500 قبل مسیح میں آئی اور برہمن کے نام سے یہاں آ کر بس گئی، اور ان لوگوں نے یہاں کے اصلی باشندوں کو اپنا غلام بنایا تاکہ وہ برتر رہ سکیں۔ حالات چلتے رہے، اونچ نیچ ہوتی رہی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور اسی آیت کے سیاق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتا ہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ یہ آیت غزوہ احد میں مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچنے کے پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کو زخم پہنچا تو کبھی تم کو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے بلکہ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح برہمن قوم گوتم بدھ کی پیدائش سے پہلے ظلم و جبر کرتی رہی اور اپنے آپ کو برتر قرار دے کر اس ملک میں حکومت کرتی رہی۔ پھر اللہ نے حالات کو بدلا۔ گوتم بدھ کی مضبوط تحریک نے برہمنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس کے باوجود برہمن سرے سے تو ختم نہیں ہوئے، لیکن ان کا زور ضرور ٹوٹ گیا۔ 500 سال تک بدھ لوگوں کی حکومت قائم رہی۔ بدھا نے کچھ ایسی تحریک چلائی جس میں انسانی برابری، مل جل کر عبادت کرنے کے لیے
بدھ وہاروں کی بنیاد انصاف وغیرہ کی وجہ سے لوگ ذوق در ذوق اس تحریک سے جڑتے گئے اور بعد میں یہ تحریک مذہبی شکل اختیار کر گئی۔ برہمن چپ چاپ دیکھتے رہے اور اندر ہی اندر منصوبے بنانے لگے۔ بالآخر موریہ سلطنت میں ایک برہمن سپہ سالار پشیا مترا شنگ نامی شخص نے راجا کو قتل کر دیا اور ایودھیا جا کر وہاں اس نے برہمنوں کو اکٹھا کیا، بدھ ازم کو ختم کرنے کی سازش رچی۔ سب سے پہلے اس نے بدھ وہاروں کو گرایا تاکہ لوگ ایک جگہ مل کر عبادت نہ کر سکیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدھ سے پہلے برہمن قوم کیسے عبادت کرتی تھی؟ اس کا جواب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ آگ کی پوجا اپنے اپنے گھروں میں کرتی تھی، شراب پینا عام تھا، گائے کھانے کا بھی رواج تھا۔ دوسرا کام برہمنوں نے بدھ بھکشوں کا قتل عام کیا۔ اسی وجہ سے بھارت سے بدھ ازم اٹھا تو صحیح لیکن پھیلا دیگر ملکوں میں، جو کہ آج بھی مضبوط ہے۔ گوتم بدھا نے جانوروں کو کھانے سے روکا تو برہمن بھی گائے کو کاٹنے اور کھانے سے رک گئے، اپنی عبادت سے سمجھوتا کرتے ہوئے۔ پھر ظلم انتہا کو پہنچا، طبقاتی نظام کو دوبارہ شروع کیا جس پر ان کی بنیاد ٹکی ہوئی تھی۔ اس کو مذہبی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے بھگوت گیتا، رامائن، مہابھارت لکھی گئی اور قانونی اعتبار سے سختی سے نافذ کرنے کے لیے منو سمرتی لکھی گئی، جس میں اپنے آپ کو برتر اور بقیہ طبقات کو نیچا دکھایا گیا، نیچا کہا گیا۔ ایسے ہی برسہا برس تک چلتا رہا۔ پھر اسلام کی آمد تاجروں اور اولیاء کے ذریعے اس ملک میں ہوئی تو کئی مظلوموں نے اسلام کی مساوات، انصاف اور بھائی چارہ کی تعلیمات کو دیکھ کر اسلام کو اپنایا اور ایک بڑی مذہبی تبدیلی، ماس کنورژن ہوئی۔ مسلمان حکومتوں میں برہمنوں نے اپنی چاپلوسی کے ذریعے بادشاہوں کو یہاں کے اصلی باشندوں کے تئیں دھوکے میں رکھا۔ پھر انگریز اس ملک پر قابض ہوئے۔ اسی اثنا میں جتنی برہمن مخالف تحریکیں تھیں سب کو یا تو ختم کر دیا گیا یا پھر اس کی اصل روح کو مجروح کر دیا گیا تاکہ اس کے ماننے والے بلا واسطہ انڈائریکٹلی برہمنوں کے غلام بنے رہیں۔ مثلا گوتم بدھ کو وشنو کا نواں اوتار بنا دیا، خود انہی کی مورتی بنا کر مندروں میں پوجنے پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ خود گوتم بدھ جنہوں نے عوام کو مورتی پوجا سے روکا، انہی کی مورتیاں بنا کر پوجنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ اسلام اگر باقی رہا تو لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، تعداد کے اعتبار سے مسلمان اکثریت میں ہوں گے تو وہ اس ملک پر حکومت نہیں کر پائیں گے، لہذا گاندھی اور نہرو نے ملک کو بانٹنے کی پالیسی اپنائی اور انگریزوں سے مل کر ملک کو بانٹ دیا، جس سے مسلمانوں کی طاقت کم ہو گئی، فسادات کا دورہ ہو گیا۔ بابری مسجد کی شہادت، پرسنل لا میں مداخلت، وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا، یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ برہمن اسلام کے نظام میں تبدیلی نہیں کر سکا، نہ اس کی روح کو مجروح کر سکا۔ تو ایسی رقیق سازش رچنے کی کوشش کی جیسے یہودی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتے آئے ہیں، اور وہ ہے حسد، جس کو قرآن نے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، یعنی کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا کیا؟ اسلام کو ختم کیا کرتے، اس میں مداخلت بھی نہیں کر سکے، لہذا وہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے لگے تاکہ مسلمان باقی نہ رہے۔ اسی لیے لو جہاد، گھر واپسی اور اسکولی نصاب میں تبدیلی وغیرہ کی ناپاک کوششیں اور منصوبے تیار کرنے لگے۔ یہ سب اس لیے کہ برہمن یہ چاہتا ہے کہ یہاں کے اصلی باشندے اور مسلمان ایک نہ ہوں، طبقاتی نظام برقرار رہے۔ اگر مسلمانوں سے بھارت کے اصلی باشندوں کا تعلق بڑھ جائے گا اور ان کے تعلقات بڑھیں گے تو اسلام کی لچک اور روشنی سے وہ منور ہو کر ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، جس سے برہمنوں کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نیز ایس سی، ایس ٹی، او بی سی طبقات
بندوں کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک رب کی غلامی میں آ جائیں گے۔ یہی تو برہمن قوم اور RSS نہیں چاہتی ہے۔ ایسے وقت میں مسلمان کیا کریں؟ پہلے تو اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں، برادران وطن کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرتے ہوئے ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، دوست اور دشمن کی پہچان ہو، وہ کام ہو جو حضرت خواجہ اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہم اللہ علیہم اجمعین وغیرہ نے کیا تھا۔ پھر اسی تحریک کو دوبارہ زندہ کریں گے، خاص طور پر عوام سے جڑنے کے لیے لنگر کا نظام، مزاج پرسی، صدقات نافلہ سے مدد کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات پیش کی جائیں تو نفرت ختم ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ نے ہدایت مقدر کی تو وہ ہدایت یافتہ بھی ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ عملی طور پر اجتماعی یا انفرادی کام ہو۔ حالات ضرور بدلیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ حالات ہمارے لیے پرانے ہیں اور آتے رہیں گے۔ خوف اور ڈر کو پس پشت ڈال کر حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگوں نے مکر کیا تاکہ آپ کو قیدی بنا لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا پھر آپ کو آپ کے ملک سے نکال دیں۔ یہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اس نبی کے امتیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، بلکہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ہیں کہ بے بنیاد الزامات کے تحت قید میں ڈالے جا رہے ہیں، فسادات اور موب لنچنگ کے ذریعے قتل کیے جا رہے ہیں، CAA NRC کے ذریعے ملک کے باہر کرنے کے ذریعے دھمکی اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی تسلی دی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے اور ایک دستاویز ہے جس سے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت میں اسلام اور مسلمان ہی بطور خاص کیوں نشانہ ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ بس جو باتیں حکمت عملی کے طور پر اخیر میں بیان کی گئی ہیں اس کو مضبوطی سے اپنائیں اور اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ حالات بدلیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔